بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو FCX آن لائن سپورٹ پروگرام۔ APS دھمیال کیمپس سے آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ آج ہمارا ہفتم کا چیپٹر ہے املی کا درخت، جس کے مصنف ہیں بابا اردو مولوی عبدالحق۔ آئیے ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ ہمارے گاؤں سے تھوڑے فاصلے پر املی کا ایک پرانا درخت تھا۔ وہ بہار کے موسم میں ہرا بھرا ہو جاتا، بڑا مسافر نواز تھا۔ تھکے ماندے مسافر اس کے سائے میں دم لیتے۔ کبھی کبھی کوئی کارواں یا بنجاروں کا گروہ بھی اس کے سائے میں آ کر ٹھہر جاتا۔ وہ قریب کے جوہڑ میں نہاتے دھوتے، اپنے جانوروں کو پانی پلاتے، خود اینٹیں پتھر جوڑ کر چولہے بناتے، کھانا پکاتے، کھا پی کر سو جاتے اور تڑکے سویرے اپنا سامان بیلوں پر لاد کر کوچ کر جاتے۔ یہ درخت گاؤں والوں کو بہت عزیز تھا۔ گاؤں کے لڑکے بالے شام کو اس کے قریب ہی کبڈی یا کوئی دوسرا کھیل کھیلتے اور شام ہونے پر گھر واپس چلے جاتے۔ چاندنی راتوں میں یہ کھیل رات کو بھی جاری رہتے۔ جب اس درخت میں پھول آتے اور پھل لگنا شروع ہوتا تو بچے پتھر مار کر گراتے اور کھٹے کٹارے مزے لے لے کر کھاتے۔ گاؤں کے مکھیا بھی کبھی کبھی اس کے سائے میں آ کر بیٹھتے اور گاؤں کے معاملات میں مشورہ کرتے۔ کون سال افراد کا کہنا تھا کہ ان کے باپ دادا کے بقول ان کے وقتوں میں بھی یہ درخت ایسا ہی تھا۔ نہ جانے اس نے گاؤں کی کتنی نسلیں دیکھی تھیں۔ دوسرے دیہات والے اس گاؤں کا اتا پتہ بتاتے وقت اسی کا نشان دیتے۔ ایک رات اس زور کی آندھی چلی کہ سارے گاؤں میں کھلبلی مچ گئی۔ گھروں کے چھپر اڑ گئے، ٹین کی چھتیں بھی اکھڑ کر دور جا گریں، غریبوں کے جھونپڑوں کے نام و نشان تک مٹ گئے۔ کئی گھروں میں آگ لگ گئی، بچے ڈر کے مارے چارپائیوں کے نیچے گھس گئے، بڑے بوڑھے دعائیں مانگنے لگے۔ ساری رات جاگتے کٹی۔ صبح 5 بجے کے قریب خدا کر کے آندھی تھمی۔ اب گھر سے نکل کر گاؤں کا حال دیکھا تو لوگوں کو بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے گھر جا کر ایک ہی خیریت دریافت کی۔ اب آگے بڑھے تو یہ دیکھ کر انہیں بہت صدمہ ہوا کہ ان کا پرانا درخت، جس نے ان کے بزرگوں کی آنکھیں دیکھی تھیں، زمین سے اکھڑا پڑا ہے۔ اس وقت وہ اپنا دکھ بھول گئے اور سب اس کا ماتم کرنے لگے۔ اب انہیں اس کی قدر ہوئی، سب کے سب آندھی کو برا کہنے لگے۔ عورتوں نے اسے کوسنا شروع کر دیا۔ چھوٹے بڑے سب آندھی کو برا کہہ رہے تھے اور روتے جاتے، لیکن کیا سچ مچ قصور آندھی کا تھا؟ اگر یہ بات ہے تو چوپال کے پاس نیم کا درخت اچھا خاصا کھڑا ہے، وہ کیوں نہیں گرا؟ اور بھی کئی درخت ہیں، وہ رات بھر آندھی کی چوٹیں سہتے رہے مگر گرے نہیں، صحیح سلامت رہے۔ ہم آندھی کو دوش دیتے ہیں پر یہ نہیں دیکھتے کہ گرنے والے درختوں کی جڑیں کھوکھلی ہو گئی ہیں۔ گرنے والے درختوں کی جڑیں کھوکھلی ہو گئی ہیں۔ آندھی کے تھپیڑے جو پڑے تو اوندھے منہ زمین پر آ گرا۔ یہی حال قوموں کا ہے۔ جب کسی قوم کے اخلاق بگڑ جائیں تو لوگ اپنی ذات کو مقدم سمجھنے لگتے ہیں۔ وہ قوم کے مفاد کو اپنے مفاد پر قربان کرنے سے بالکل نہیں ہچکچاتے۔ وہ اقتدار اور زر کی ہوس میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ ناجائز ذرائع استعمال کرنے میں بھی تامل نہیں کرتے۔ خلق خدا کو لوٹ لوٹ کر اپنے عزیزوں اور دوستوں کے گھر بھرتے ہیں۔ بدعمالی اور بد کرداری کا دور دورہ ہو جاتا ہے۔ اس وقت انصاف اٹھ جاتا ہے، حق گوئی، اخلاق کی جرأت اور قوت ایمانی باقی نہیں رہتی۔ ملک میں نفاق اور انتشار پیدا ہو جاتا ہے، زندگی دشوار ہو جاتی ہے، قوم میں ضعف آ جاتا ہے، ضعف کمزوری آ جاتی ہے اور اس کی جڑیں بھی املی کے درخت کی طرح کھوکھلی ہو جاتی ہیں۔ جی پیارے بچوں، آپ نے اس سبق میں کیا دیکھا؟ ہم نے اس سبق سے یہ سیکھا کہ جن اقوام کے اخلاق بگڑ جائیں، جہاں چور بازاری، نفرت، صرف اپنے مفاد کا تحفظ، قوم کے مفاد کو پیچھے چھوڑ دینا، صرف اپنے اجتماعی طور پر اپنے بارے میں سوچنا جیسے جو عادات اگر جس معاشرے میں پڑ جاتی ہیں تو وہ املی کے درخت کی طرح کھوکھلا ہو جاتا ہے اور کسی بھی وقت ہلکی سی ہوا کے تھپیڑے سے گر جاتا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے اور لمحہ فکریہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم کیا اس طرح کی بری بیماریوں میں تو مبتلا نہیں ہیں۔ یہ ہمارا آج کا چیپٹر ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا یہ کوشچن، قوم کے اخلاق بگڑ جائیں تو ان میں کون کون سی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، وہی جو ہم نے پڑھا کہ کسی قوم کے اخلاق بگڑ جائیں تو لوگ اپنی ذات کو مقدم سمجھنے لگتے ہیں، وہ قوم کے مفاد کو اپنے ذاتی مفاد پر قربان کرنے سے بالکل نہیں ہچکچاتے، وہ اقتدار اور زر کی ہوس میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ ناجائز ذرائع استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہے آج کا ہمارا سبق۔
آپ نے اس کے علاوہ آپ نے علامہ اقبال کے متعلق ریسرچ کرنی ہے، ان کا ایک پروجیکٹ بنانا ہے، ان کے متعلق کچھ معلومات لکھنی ہیں پیراگراف کی صورت میں، اور ان کی ایک پکچر لگانی ہے۔ یہ ہے ہمارا سیکنڈ راؤنڈ کا سبق۔ تھینک یو۔